میں یوٹیوب پہ دیکھا کہ کئی مولویوں نے دو تین باتیں کی، جی پیدل نہیں جانا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو گھر سے مسجد تک نہیں جا سکتے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نوجوان بیت اللہ تک جائے گا کہ نہیں جائے گا۔ مزے کی بات تو یہ ہے، جو اپنے گھر سے مسجد تک پیدل نہیں جا سکتے، جنہوں نے کچھ خود فن نہ کیا ہو، کوئی خود خدمت نہ انجام دی ہو۔ ہم نے تو جس دن پہلے دن سنا کہ ایک نوجوان کیرلا سے مکہ مکرمہ پیدل جائے گا تو اسی دن سے روزانہ دعاؤں کا اہتمام ہے، کیونکہ وہ صرف بیت اللہ کی طرف نہیں جا رہا، اس کے ہر ایک قدم پر مسلمانوں کے جذبات اس کے ساتھ ہیں، لوگوں کی دعائیں اس کے ساتھ ہیں، لاکھوں کروڑوں ماؤں کا سہارا اس کے ساتھ ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں۔ اور خود محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی پیدل حج کرتا ہے، ایک قدم کے اوپر 700 حرم کی نیکیاں اس بندے کو عطا کی جائیں گی۔ تم سے تو فتویٰ پوچھا ہی نہیں ہے جو فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ کتنے ائمہ ہیں، اٹھاؤ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، امام ابن تیمیہ کو، امام ابو حنیفہ کو، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی بیت اللہ کا حج پیدل کیا۔ کتنی جماعتیں ہیں روز پیدل سفر کر رہی ہیں پوری دنیا کے اندر۔ دراصل بات یہ نہیں ہے، کئی یہ کہتے ہیں کہ نیت پتہ نہیں کیا ہے، نیتوں پر اللہ کا دار و مدار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس کی نیت اچھی ہوگی اس کا عمل قبول ہوگا، اور جن لوگوں کے عمل قبول ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ وہ بندہ کل تک جس کو کوئی جانتا نہیں تھا، آج اس کے انتظار میں لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں۔ صرف مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے تمام لوگ، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھی طرح کہ جو بندہ اتنی دور سفر پہ اپنے رب کے گھر کی طرف پیدل جا رہا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت رکھی ہے۔ یہ اتنے عاشقان رسول اس لیے نکلے کیونکہ علامہ نے کہا نا کہ کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ جب بندہ اللہ کی طرف چلتا ہے تو کائنات کی ہر شے اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مبارکباد دینے کی بجائے ایک دو لوگوں نے، ایک صاحب کی میں مختصر سی بات سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میں کہا اگر یہ واقعی بہت اچھا فتویٰ دینے والے ہیں، اگر ان میں واقعی اسلام کا درد ہے اور یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کون سا عمل اسلام میں نیا ہے کون سا پرانا ہے، اگر ان کے واقعی سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، اگر واقعی ان کے اندر جذبات ہیں، اگر واقعی یہ کوئی زندہ دل مولوی ہے، اگر واقعی اس مفتی کے قلم میں بصیرت ہے، اس میں طاقت ہے، تو جب کسی کا گھر گرایا جاتا ہے اس وقت اس کا فتویٰ کیوں نہیں چلتا؟ جب کسی کو ناجائز قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت اس کی زبان کیوں نہیں کھلتی؟ یہ صرف مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے ان کا قلم چلتا ہے۔ ہر سال 1-2 حاجی پیدل پہنچتے ہیں، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ سرکاری مولوی تب نہیں بولے۔ اس سال جب انگلینڈ سے پیدل حج کرنے والا چلتا ہوا 6500 کلومیٹر کے بعد مکہ پہنچا، وہاں کے حکمرانوں نے اس کا استقبال کیا، تب یہاں کا کوئی مولوی نہیں بولا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے چندہ لینے جانا ہے۔ پچھلے سال رشیا سے، کوہ قفقاز سے ہمارا ایک بہادر بھائی 13500 کلومیٹر کا سفر کر کے بیت اللہ کے حج کے لیے پیدل گیا۔ یہ پہلی بار نہیں ایسا ہو رہا ہے۔ ابھی پوری دنیا کے سارے ملکوں میں سے ایک نوجوان اکیلا موٹر سائیکل کی سواری کر کے اس حج کے اندر شامل ہوا ہے۔ تو یہ جو اب پیدل جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیدل چلنے سے صرف شہاب بھائی کا حج ہوگا؟ نہیں، جب وہ شہاب پیدل چلتا ہے تو لاکھوں دلوں کے اندر بیت اللہ کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اس کو ثواب اس کو نہیں ملے گا؟